الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. صدر گرامی علماء کرام، حاضرین جلسہ عزیز طلبہ، محبوب خدا پیکر انوار کے آگے، اسنام پیر سید ابرار کے آگے، ہر شخص جھکا وقت کی تلوار کے آگے، تلوار جھکی احمد مختار کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان و کرم ہے. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو تحفظ ناموں سے صحابہ کے پاکیزہ عنوان پر منعقد کیا گیا، اصل بیان اور اصل خطاب ہم سب کے محبوب گرامی جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب دامت برکاتہ رکن شورا دارالعلوم دیوبند کا ہو، انہیں کے ساتھ ساتھ صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب دامت برکاتہ کا ہو. میں آپ کے سامنے بغیر کسی نظام اور بغیر کسی باضابطہ پروگرام کے سر دست میرے نام کا اعلان کر دیا گیا. میں تو حضرت کا بیان سننے کے لیے آیا، مگر چونکہ اعلان کیا گیا اس لیے میں آپ کی خدمت میں دو بات اصولی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات کو سماعت کریں. دین اسلام چند فکری نظریات کا نام نہیں، بلکہ دین اسلام انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اصول اور ضابطہ پیش کرتا ہے. اسی بنیاد پر دین اسلام کا ماننے والا تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں پر فائد ہے اور فائد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو کامل مکمل طریقے پر خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. دین اسلام کی علمی اور عملی پہلی کو قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے اس دارالاسباب میں سبب کے طور پر سر فہرست اللہ نے حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو منتخب فرمایا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام ان کے معلم ہیں اور نبی ان کے مربی ہیں اور نبی ان کے مزکی ہیں. نبی نے تعلیم و تربیت فرمائی ہے، پیغمبر نے تزکیہ اور تزکیہ فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا اور اسی دنیا میں اپنی رضامندی ظاہر فرمائی. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر عدالت، چاہے دنیا کی عدالت ہو یا دین کی عدالت، اس میں مقدمہ قابل اعتبار بنتا ہے اگر اس مقدمے کے گواہ عادل ہو سپاہ. اگر گواہ عادل
نہیں ہے تو پھر مقدمے میں پیروی کرنے والا ناکام اور ناکامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی علمی اور عملی تصویر کی حفاظت کے لیے ایک عادل سپاہ جماعت جن کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے ان کو منتخب فرمایا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ اور متفقہ مسلمہ فیصلہ کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہے، صادق ہے اور سچے۔ جب صحابہ عادل ہیں، ثقہ ہے، صادق ہے اور سچے تو دین میں ان کی گواہی معتبر کہلائے گی۔ اس کے برخلاف جو دشمنان صحابہ کے معاند اور مخالف وہ صحابہ کے بارے میں کیا نظریہ اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بات اپنے اور اس دنیا کی تمام روافض اور تمام شیعوں کا یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام کے رحلت فرمانے کے بعد صحابہ کرام میں دو گروہ، دو جماعتیں بن گئی۔ بڑی جماعت صدیق اکبر کے ساتھ اور چھوٹی جماعت حضرت علی کے ساتھ۔ ان کے بغور ارتد الصحابۃ کلھم الا ثلاثہ، سارے صحابہ نبی کے وصال کے بعد مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، سوائے 3-4 صحابی تھے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ روافض 3-4 صحابہ کو سچا، صادق، عادل مانتے ہیں، وہ در حقیقت شیعہ مذہب کو سمجھتے ہیں۔ میں صاف طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، شیعوں کا متفقہ نظریہ یہ کہ تمام صحابہ مرتد ہیں، اور یہ بات میں دور الفاظ کی بنیاد پر نہیں کہتا بلکہ اس دعوے پر ناقابل رد دلیل میں رکھتا۔ کہنے کو کہتے ہیں کہ 3-4 صحابہ ارتداد سے بچے، حضرت علی، مقداد، سلمان وغیرہ، مگر اگر ان کے مذہب باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے تو اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے وہ پوری جماعت صحابہ کو مرتد تسلیم کرتی ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر اور ان کے رفقا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ معلوم ہوا جو جھوٹا کہلاتا ہے وہ عادل اور ثقہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، اور شیعہ ابو بکر اور ان کی بڑی جماعت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے مگر اس جھوٹ کا نام نفاق ہے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھ مختصر بولا وہ بھی جھوٹ بولتے تھے مگر ان کے جھوٹ کا نام تقیہ۔ پتہ چلا جھوٹے وہ بھی ہیں اور جھوٹے یہ بھی ہیں۔ جب سارے جھوٹے ہیں تو عادل اور ثقہ کہاں ہیں؟ اسلامی عقیدے سے یہ بالکل باہر اور خارج کہلاتے ہیں۔ ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کے جھوٹ کو نفاق اور علی اور ان کے رفقا کے جھوٹ کو تقیہ کا نام دیا۔ جب دونوں جھوٹ بولتے ہیں، اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہوں کہ ابو بکر کے جھوٹ کو یہ نفاق کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور علی کے جھوٹ کو یہ عبادت بولتے ہیں، جب ان کو بھی یہ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ لہذا شیعوں کا یہ عقیدہ کلیئر ہے کہ پوری جماعت صحابہ پر ان کے اعتبار نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں امام ذہبی نے کتاب القبائل میں لکھا، من کان فی اصحاب من کان فی الصحابۃ اوثقهم فقد خرج من الدین ومرق من ملت المسلمین۔
جس نے صحابہ کو برا کہا، صحابہ پر طعن کیا یا ان کو برا بھلا کہا، فقد خرج من الدین، وہ دین سے نکل گئے، ومرق من ملت مسلمین، اور ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ اگر صحابہ کی جماعت پر اعتبار نہیں ہے تو میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، کوئی نہ نبی کی ولادت ثابت کر سکتا ہے، نہ نبی کی بعثت ثابت کر سکتا ہے، نہ نبی کے معجزات کو ثابت کر سکتا ہے، نہ نبی کی تعلیمات کو ثابت کر سکتا ہے۔ اگر شیعوں سے پوچھا جائے کہ نبی دنیا میں پیدا ہوئے تو کہاں سے ثابت ہوگی یہ بات؟ صحابہ بتائیں گے کہ ہاں نبی پیدا ہوئے۔ نبی کو خاتم النبیین کا لقب ملا، یہ کون بتائے؟ صحابہ بتائیں۔ نبی کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے، کون گواہی دے گا؟ صحابہ گواہی دیں گے۔ نبی کے تعلیمات قولی اور عملی، اس کی تصویر کون ذکر کرے گا، کون بیان کرے گا؟ وہ حضرات صحابہ کرام بیان کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت اصولی مسئلہ ذکر فرمایا کہ صحابہ کے دشمن آج کی نئی پیداوار نہیں، نبی کے زمانے میں چہرہ مہرا مسلمانوں جیسے بنانے والے، مسجد کے وضو خانے میں وضو کرنے والے، مسجد کی صف میں نماز پڑھنے والے، یہ منافق جب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاؤ۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ باتیں ایمان میں امت کے واسطے میں جا رہے ہیں۔ صحابہ ایمان کے باب میں امت کے لیے معیار ہے۔ ہم نبی جیسا ایمان نہیں لا سکتے، ہمیں ابو بکر و عمر جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ تو منافقوں نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو منافقوں نے، ان جھوٹوں بےایمانوں مجوسوں نے ایک زبان ہو کر کے یہ کہا کیا ہم ایمان لائیں ان بیوقوفوں کی طرح؟ یہ ابو ہریرہ جن کے جسم پر صحیح سالم لباس نہیں ہے، یہ ابو بکر و عمر جنہیں آج کا سماج قبول نہیں کرتا، ہم ان کی طرح، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اس زمین پر سب سے پہلے برائی صحابہ منافقوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف سے جواب دیا، صحابہ کرام کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا انہم هم الصفاء، خبردار بک بند کرو، تم پڑھنے درجے کے بیوقوف ہو۔ پتہ چلا صحابہ کو بیوقوف کہنے والا خود سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ صحابہ پر اعتبار نہ کرنے والا خود ناقابل اعتماد ہے۔ پوری جماعت صحابہ قابل اعتبار، چاہے حضرت معاویہ ہو، چاہے حضرت علی ہو، نبوت و رسالت کے بعد سب سے اعلیٰ رتبہ مرتبہ صحابیت کا ہے۔ جیسے نبوت کا دروازہ بند ہے، ایسے صحابیت کا دروازہ بند ہے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔